جھک کر جاگر کے لیسز کو کسا، مگر میں ایک الجھن میں گرفتار ہو گئی۔ واپسی کے خیال میں چونکہ دن گننے تھے کہ 3 ہو گئے اور 7 رہ گئے، تو ارتکاز پیدا نہ ہو سکا۔ بے چینی سی تھی اور سچ کہوں لیتے وقت دل کے کسی کونے میں خیال تھا ساری کی ساری فوٹو کاپی کروا لوں، مگر وہ مشکل کام تو تھا ہی، مہنگا بھی، بس اسی لیے۔ عجیب بات کرتی ہو تم جب دل کرتا واپس کرتی، میں نے تمہیں کہا تھا نا۔ وہ عجیب سی منقط سن کر حیران تھا۔ تمہیں کچھ نہیں کہہ رہی، جس بے سکونی سے تھی۔ پھر میں نے اس دن کہا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتی، مگر کچھ جوڑ توڑ کیا ہے۔ میں عام طور سے اپنی امی سے پیسے نہیں مانگتی، مگر پھر سوچا پوچھوں تو صحیح، تو وہ کہنے لگی وہ کوشش کر کے عنقریب لے دیں گی، بس اسی لیے۔ آئی سی، وہ سمجھ گیا۔ ایسا کرو تم چندہ کر لو، تھوڑا بھائیوں سے مانگ لو، تھوڑے بھابھیوں سے، بہنوں سے بھی، ہاں ابو سے بھی۔ میں تو جب بھی فائنینشیل کرائسس میں ہوتا ہوں، ڈونگے کا کاسا لے کر سب کے آگے پہنچ جاتا ہوں اور کہتا ہوں کوئی زور زبردستی نہیں، حسب توفیق عنایت کی جائے۔ میری شکل پر مت جائیے، میری اوقات مت دیکھیے، اپنی اوقات کے حساب سے دیں۔ ضرورت 200 کی ہوتی ہے پر جمع ہمیشہ ڈبل ہو جاتا ہے۔ وہ بڑے مزے سے گھر کی بات بتا رہا تھا اور شجاعت کی آنکھیں پھیر لی جا رہی تھیں۔ وہ اس کے سنائے سین پارٹ کو ویژوائز کر کے دیکھ رہی تھی اور کریشن مکمل ہونے پر مسکرائی اور پھر بہت زور سے ہنسی۔ اس نے اس کی ہنسی پر اسے آنکھیں سکیڑ کر دیکھا۔ تم شاید مزاح سمجھ رہی ہو، یقین کرو میں ایسے ہی کرتا ہوں۔ بلکہ وہ اس کی جانب رخ موڑ کر بیٹھ گیا۔ تم بھی ایسے ہی کرنا، دنوں میں مالی بحران سے باہر نکل آؤ گے۔ اس نے چٹکی بجائی۔ شجاعت نے ہنسی روکی، آنکھوں میں آیا پانی انگلیوں کی پور سے پہنچا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا، متوقع نگاہوں سے کہ وہ ترکیب کو سراہے اور حامی بھر لے۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی۔ ہمارے گھر میں صرف جمعرات کو آنے والے فقیروں کو 2 روپے دیے جاتے ہیں، اور دوسرے میرے بھائی بھی نہیں ہیں اور نہ بہنیں۔ میں اپنی امی کے ساتھ ماموں کے گھر رہتی ہوں اور ان کے زیادہ تر بچے مجھ سے چھوٹے ہیں، صرف 1 روپیہ لیتے ہیں چیز کھانے کے لیے۔ ابو میرے تب فوت ہو گئے تھے جب میں 6 برس کی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے کا ہنستا تاثرات سے بھرپور چہرہ اچانک سپاٹ ہو گیا اور اپنی بات کہہ کر جیسے اس کے وجود کو بھی نظر انداز کر گئی۔ پیچھے لٹکتا بیگ آگے کیا، نوٹس بک اور قلم نکال کر بالکل سیدھا بیٹھ گئی۔ نگاہیں بلیک بورڈ پر تھیں، ایسا لگتا تھا جیسے اسے اسٹاپ کہہ دیا ہو۔ آئی ایم سوری۔ سنان کی آواز دھیمی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا میرے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے جب میں 9th کلاس میں تھا، مگر میری ماشاءاللہ بڑی فیملی ہے، امی ہیں اور بھائی۔ گڈ آفٹرنون سر۔ ساری کلاس کی کورس میں آواز اور ہڑبڑنگ دونوں بھی چونکے اور تیزی سے کھڑے ہو گئے۔ سر آگے۔ ہیلو شجاعت در۔ ہیلو سنو شجاعت، رکو۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی۔ موسم سرد اور اوپر سے بادل، اس سے شام 5 بجے ہی اندھیرے کا احساس ہو رہا تھا۔ گھر جانے تک تو گہری سیاہ رات پڑ جانی تھی۔ وہاں لینگویج کلاس میں پکارنا یا بات کرنا اور بات ہے، لیکن ایسے سرے راہ؟ اس کے چہرے پر سوال اور ماتھے پر ناگواری کی لکیر ابھر چکی تھی۔ میرے پاس تمہارے لیے ایک زبردست سلوشن ہے، میرے پاس ایک آئیڈیا ہے۔ تم میرے ساتھ اولڈ بکس اسٹال پر چلو۔ لہجے میں ایکسائٹمنٹ انتہا کی تھی، عجلت، یقین اور خوشی بھی۔ مگر شجاعت نے فقط میرے ساتھ چلو کو سنا تھا، صابر لا کے سنے بھی نہیں جیسے۔ اور سنان نے بھی ایک لمحے کے توقف کے بعد جیسے شجاعت کی سوچ پڑھ لی۔ وہ یکدم چپ ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے تم سیکنڈ ہینڈ بکس خرید لو، آدھی قیمت پر نئی نہیں خرید سکتی تو تمہیں خود خیال کیوں نہیں آیا؟ شجاعت بدبنا گئی۔ میں نے پتہ کر لیا تھا، مگر سر سید اردو بازار سے صرف کورس سے ریلیٹڈ بکس ملتی ہیں اور ارے نہیں، پرانی کتابوں والے فٹ پاتھوں سے دنیا کی ہر کتاب ملتی ہے۔ ڈھونڈنے والی آنکھ اور ہاتھ چاہیے پاس۔ کون سے فٹ پاتھ؟ یہ کہاں ہے؟ شہر میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور میں سب جانتا ہوں۔ میں تمہیں لا کر دے سکتا ہوں، بالکل سیم نہ بھی ملی تو تمہارا کام ہو جائے گا۔
बल्कि बाज़ औक़ात तवक्को से बढ़कर अच्छी मिलती है, सर की बताई हुई से भी अच्छी। तो ये जगह है कहाँ? नज़दीक तरीन बताओ। उसे दिलचस्पी महसूस होने लगी थी। मैं ज़्यादा दूर नहीं जा सकती। ओके, तो तुम फिर मेरे साथ करीमाबाद चलो। 12-15 रेहड़ियाँ तो उधर भी हैं और मुझे यकीन है मज़ीद कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। शहजाद ने चंद पल सोचा, फिर इस बात में सर हिला दिया। शहजाद की खुशी की इंतहा ना रही। इसी डिक्शनरी किताबें टटोलने के 15 मिनट बाद मिल गई और लैंग्वेज गाइड बुक पौन घंटे में। इसे यह भी याद आ गया कि इसी कोर्स की किताबों में एक रेफरेंस बुक जो कहीं नहीं मिली थी, इसी के जैसे एक बुक यहाँ थी। दिन के 2 बजे का वक्त था और दुकानें अभी खुली थी। इसके पीछे बाज़ार फैसल था और ऐन सामने मीना बाज़ार। हैरत है तुम यहाँ कभी नहीं आई। सनान सचमुच बेयकीन था। क्यों? तुम क्यों इतने हैरान हो रहे हो? यहाँ आना क्यों ज़रूरी था? वो सवाल पर हैरान थी। यार, मुझे तो तुम इस दुनिया की लगती ही नहीं। लड़कियाँ तो इतनी शार्प होती हैं। अंदर ब्यूटी पार्लर्स हैं लातादाद, जिन्हें औरतें ही चलाती हैं। मेहंदी, शादी, मेकअप, फैशन के तमाम काम होते हैं। पूरे पाकिस्तान में सबसे क्रिएटिव मेहंदी की डिज़ाइनिंग यहीं से निकलती है। पूरे मुल्क में सप्लाई होती है। मीना बाज़ार की कौन मेहंदी? और तुम कहती हो कि अच्छा। शहजाद का चेहरा एकदम पुरसुकून हो गया। तो ये वो मीना बाज़ार है जहाँ सारे कोर्सेज करवाए जाते हैं। इससे याद आ गया, ब्यूटिशियंस वगैरह के। तुम यहाँ कभी नहीं आई? नहीं, कभी नहीं। इस बार सनान कुछ ना बोला, बस इसे देख कर रह गया, जो चंद मिनट तक सामने बनी तवील इमारतों के कोनों खुदरों को खोजने के बाद अब ज़मीन पर नीचे बैठी किताबों के ढेर जांच रही थी। वो भी पंजों के बल बैठ गया। सुनो सनान, जब मर्दों को जाना ममनू है तो तुम कैसे इतनी मालूमात रखते हो? अरे, वो मुस्कुराया, फिर ज़ोर से हंसा। 4 मेरी बहनें हैं, 3 भाभियाँ और एक अम्मी। बचपन में अम्मी के साथ अंदर तक चला जाता था 10 बरस पहले। अब बहनों भाभियों के साथ आता हूँ और अहमकों की तरह इनका इंतज़ार करता हूँ। वो 4-4 घंटे बाद बरामद होती हैं, मेहंदी से लपे पति सुर्ख चेहरे, अपनी तरफ से अच्छी बनकर आती हैं। मुझे तो लगता है पिट कर आती हैं। सूजे मुँह सारी कमाई झोंक देती हैं अपने मियाँ की। और वो देखो, इस लड़की ने कितनी मेहंदी लगा रखी है। मेरी 2 नंबर वाली भाभी का भी यही हाल होता है। शहजाद ने इसके इशारे पर सामने देखा। लड़की ने शलवार ऊपर तक चढ़ा रखी थी, आधी पिंडली बढ़ना थी और बेल बूटों से छुपी हुई थी। दोनों कलाइयाँ कोहनी तक मेहंदी से भरी हुई, दोनों बाजू सर से ऊपर उठा रखे थे। ऐसा लगता था ये मदद की तालब है कि जैसे सैलाब आ गया हो। पांचे गिले ना हो तो मकदूर भर चढ़ा लिए और हाथ हवा में उठा दिए। वो हंस पड़ी, फिर इसके हाथों में किताबों का ढेर देखकर बोली, अरे हाँ, तुमने इतनी देर में क्या ढूंढा? मैं तो कामयाब होगी। तुम्हें क्या मिला, दिखाओ। वो इसके कुछ नज़दीक से रखाई तो उसने एक के बाद एक अपनी किताबें इसके आगे पढ़ानी शुरू कर दी। शहजाद के लिए किताबों के नाम अजनबी थे और लिखने वालों के भी। ये बहुत पुरानी और काफ़ी हद तक पोसीदा कुतुब हैं, मगर सनान बहुत खुश नज़र आता था कि ये सब तुम्हारे कोर्स की किताबें हैं। वो झंबे का शिकार थी। ये सब शायरी थी। तुम किताबों को लेने इधर आते हो? सिर्फ इधर ही क्यों हूँ? जहाँ से मिलने का गुमान हो सबसे पहले पहुँचने वाला मैं ही होता हूँ। मगर क्यों? किस लिए? किस लिए का मतलब? इसलिए कि मुझे शेर और शायरी से इश्क है। लफ्ज़ों का खेल मबहूत कर देता है मुझे। सहरज़दा शर्द सुकून अता करता है। कि तुमने कभी शायरी नहीं पढ़ी? हाँ, बस याद की है, वो जब कोर्स में होती है। शायरी याद करते हैं? वो चिल्लाया था जैसे। तो क्या नहीं करते? उसकी रद्द अमल पर हैरान हुई। बिल्कुल नहीं करते। ये तो खुद बहुत दिलो दिमाग में उतर जाती है। कौन पागल शेरों को रट्टे लगाता है? खैर, शेरों के रट्टे तो मैंने कभी नहीं लगाए। उसने अपनी सफाई देनी शुरू कर दी। मगर मैं शायरी के बारे में बस इतना जानती हूँ कि अच्छी तशरीह से आप फुल मार्क्स ले सकते हैं। उसने साफ गोई की हद कर दी।
اور حقیقت پسندی کی انتہا۔ سنان کو لگا کسی نے اس کے سر پر زور سے ڈنڈا مار دیا ہو۔ تمہارے نزدیک شاعری صرف تشریح کے لیے ہے، ایگزام میں فل مارکس کے لیے؟ کبھی کوئی شعر دل میں نہیں کھبا؟ نہیں، اس نے چند لمحے توقف کے بعد کہا۔ غالب، جوش، میر تقی میر، درد، سودا ساگر، ساحر اور سنان نے رٹو طوطے کی طرح نام دہرانے شروع کیے۔ ان میں سے کسی کے بارے میں کچھ نہیں سنا، کچھ نہیں جانتی ان کے بارے میں؟ شجاعت نے چند لمحوں رک کر تمام ناموں کو ذہن میں دہرایا۔ نہیں، ان میں سے کچھ جانتی ہوں۔ ہماری اردو کی ٹیکسٹ بک میں ان کی پوئٹری ہے، جسے غالب۔ ہاں، علامہ اقبال کو جانتی ہوں، شاعر مشرق، اور میر تقی میر اور میر انیس مرثیہ گو یہ بھی پتہ ہے، لیکن وہ رک گئی۔ میر جعفر اور میر صادق کے بارے میں بھی سنا ہوگا، یہ کیسے شاعر تھے؟ سنان کے سر پر لگ چکی تھی۔ میر جعفر، میر صادق؟ شجاعت نے ہونٹ دبائے، وہ آنکھیں سکیڑ کر سوچنے لگی۔ یہ دونوں تو وہ نہیں جو ٹیپو سلطان کے غدار تھے۔ اس نے ثابت کر دیا تھا اسے شاعری سے دلچسپی نہیں، مگر اس کا علم محدود یا چھولے دے کر حاصل کیا ہوا نہیں تھا۔ یہ دونوں غداری کے علاوہ شاعری بھی کرتے تھے؟ اس نے سنان سے پوچھ لیا۔ اب اس سے بڑھ کر کون درست معلومات دیتا؟ مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ دونوں شاعر بھی ہیں۔ سنان نے سوچا، خودکشی کا آسان فوری طریقہ کیا ہے؟ وہ روڈ پر چت لیٹ جائے، سامنے کھمبے کے ننگے تاروں سے لپٹ جائے، یا اونچے اوور ہیڈ برج سے کود کر جان دے دے۔ اس نے شجاعت کو دیکھا جو ہنوز جواب کی منتظر تھی۔ اللہ! اسے خدا یاد آ گیا۔ جھک کر جاگر